عالمی مالیاتی ادارے IMF کی سفارشات پر تیار کیے گئے وفاقی بجٹ سے جہاں عوام کا کباڑہ نکلنے والا ہے، وہیں دوسری جانب حکومت کی جانب سے اشرافیہ پر نوازشات کا سلسلہ جاری ہے، جہاں کبھی اراکین اسمبلی اور وزراء کی تنخواہوں اور مرات میں کئی سو گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 600% بڑھا دی جاتی ہے۔ تاہم جب عام آدمی ریلیف مانگتا ہے تو انتہائی ڈٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ IMF اجازت نہیں دے رہا، لیکن جب اشرافیہ پر قومی خزانہ لٹانے کی باری آتی ہے تو اس پر نہ حکومت کوئی رکاوٹ بنتی ہے اور نہ ہی IMF کوئی اعتراض کرتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر IMF صرف عوامی ریلیف کی راہ میں ہی کیوں روڑے اٹکاتا ہے؟ اشرافیہ پر وسائل لٹانے سے اسے کوئی فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ناقدین کے مطابق پاکستان میں تنخواہوں کا معاملہ ہو یا پینشن کا، بجلی کے بل ہوں یا پیٹرول کی قیمتیں، خلق خدا جب ریلیف مانگنے کے لیے دہائی دیتی ہے تو حکام دہائی دیتے نظر آتے ہیں کہ وزیر اعظم تو عوام کے غم میں دبلے ہوتے جا رہے ہیں اور عوامی خوشیوں کے لیے وہ اپنے تن کے کپڑے تک بیچنے کو تیار ہیں، لیکن برا ہو اس IMF کا وہ نہیں مان رہا۔ قوال اور ہبڈوا تان پر تان اٹھاتے ہیں کہ IMF کا دباؤ تھا، بجلی مہنگی کرنا پڑی، IMF کا دباؤ تھا، پیٹرول پر ٹیکس لگانا پڑا، IMF کا دباؤ تھا، چھوٹی گاڑی 2 لاکھ مہنگی کر دی گئی، IMF کا دباؤ تھا، سولر پر بھاری ٹیکس لگانا پڑ گئے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ یہ IMF اشرافیہ کے مال غنیمت پر سوال کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس کے سارے اعتراضات کیا عام آدمی کی خوشیوں کو چاٹنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ مبصرین کے مطابق IMF اس وقت ناراض کیوں نہیں ہوتا جب اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 600% اضافہ کر دیا جاتا ہے؟ IMF اس وقت حکومت کی سرزنش کیوں نہیں کرتا جب اراکین پارلیمان خود ہی اپنی تنخواہوں اور مراعات میں ہوش ربا اضافہ کر لیتے ہیں؟ وزیر اعظم ہاؤس کے افسران کے لیے جب 4 اضافی تنخواہیں منظور کی جاتی ہیں اور اس کے لیے بینکوں سے اربوں روپے قرض لیا جاتا ہے، اس وقت IMF کیوں اعتراض نہیں کرتا؟ سپریم کورٹ کے ملازمین کو ہر سال 3 اضافی مکمل تنخواہوں پر IMF کیوں معترض نہیں ہوتا؟ ناقدین کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں کے لیے 9 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں، یہاں کی ڈسپنسری کے نام پر 1 کروڑ 44 لاکھ مختص کیے جا رہے ہیں اور اس شاہی محل کے باغیچے کے لیے 4 کروڑ 48 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کیا IMF کو اس پر کوئی اعتراض نہیں؟ ناقدین کا مزید کہنا ہے کہ اراکین قومی اسمبلی جس سرکاری لنگر پر شکم زن ہیں، اس میں ان کے لیے بھاری بھرکم تنخواہوں کے علاوہ آفس مینٹیننس، فون الاؤنس، ایڈ ہاک ریلیف، ہاؤسنگ الاؤنس، تاحیات، بلیو پاسپورٹ، کنوینس الاؤنس اور جانے کون کون سی لذیذ ڈشیں رکھی جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ IMF نے کبھی اس لنگر خانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا؟ مبصرین کے مطابق عوام کو ریلیف کی فراہمی سے انکار کرنے والی حکومت کیا یہ بتائے گی کہ چیف سیکرٹری کو ریٹائرمنٹ پر جو ہائی کورٹ کے جج کے برابر مراد دی جاتی ہیں، اس حکم نامے پر IMF کو کیسے مطمئن کیا جاتا ہے؟ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اپنی غیر معمولی تنخواہ کا قریب 80% پینشن وغیرہ کی شکل میں لیتے ہیں۔ IMF نے کبھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیا کبھی IMF نے پوچھا کہ ججوں کی تنخواہوں اور مراعات کا تناسب دنیا میں کیا ہے اور پاکستان میں کیا ہے؟ کیا IMF نے کبھی یہ سوال کیا کہ ریٹائرڈ جج کو 2000 بجلی کے یونٹ مفت کیوں ملتے ہیں اور ماہانہ 300 لیٹر پیٹرول کیوں دیا جاتا ہے؟ حکومت کو عوام کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جب قائم مقام صدر پاکستان نے گزشتہ سال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے ہاؤس رینٹ میں 500% اضافہ کیا تو کیا IMF نے کوئی شکوہ کیا؟ جب سپیریئر جوڈیشل الاؤنس بڑھا کر 10,90,000 کر دیا گیا تو کیا IMF نے کوئی اعتراض اٹھایا؟ کیا IMF نے کبھی پوچھا کہ امریکی صدر تو 147 کنال کے وائٹ ہاؤس میں رہے، لیکن تمہارے جیسے غریب ملک کے شہر سرگودا کا کمشنر 104 کنال کے سرکاری محل میں کیوں رہتا ہے؟ مبصرین کے مطابق صنعت کاروں کو جب 140 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی اور 340 ارب روپے کے قرضے معاف کیے گئے تو اس وقت IMF نے سوال کیوں نہیں اٹھایا؟ IMF نے کبھی یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تم جیسے غریب ملک میں افسر شاہی کو اوسط تنخواہ اقوام متحدہ کے اسٹاف سے 12% زیادہ کیوں ہے؟ ناقدین کے مطابق بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے عوام پر بھاری ٹیکسوں کا بوجھ ڈالنے والی
IMF हुकूमत पर ये दबाव क्यों नहीं डालती कि सिर्फ इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी के महल्लात का रकबा 864 एकड़ है, इसे नीलाम करके वहां कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इमारत तामीर कर लें। नाक़दीन के बकौल असल सवाल यह है कि IMF बेरहम अशराफिया का सहूलतकार है या ये अशराफिया अपनी वारदात के जवाज के तौर पर IMF को बतौर बहाना पेश करती है। ताहम हकीकत में कहानी बहुत सादा और वाज़ेह है कि बजट वो नामुबारक चांद मारी है जिसके बहाने अशराफिया IMF का नाम इस्तेमाल करते हुए गरीब का पेट काट कर अपनी प्लेट में रख लेती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।